براہمن آباد کی شاندار فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ارور کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رانی لاڈھی ارور پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سمجھایا بجھایا کہ مسلمانوں کا ستارہ عروج پر ہے اور ان سے ٹکر لینا مفت میں اپنی جان گنوانا ہے۔ راجکمار افی نے ماں کی بات ماننے سے انکار کیا اور شبہ کا اظہار کیا کہ وہ مسلمانوں سے مل چکی ہے۔ رانی نے چلا کر کہا، بے وقوف، تجھے اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کرتے شرم آنی چاہیے۔ یاد رکھ، جو دشمن لاکھوں سپاہیوں کو شکست فاش دے چکا ہے، اس کے سامنے تیرے 15-20 ہزار لشکری کیا کارنامہ انجام دے لیں گے۔ راجکمار افی نے اپنی ماتا کی بات نہیں مانی، لیکن کچھ روز کے بعد جب محمد بن قاسم نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ پیش قدمی کی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ افی پر جان قربان کرنے کے دعوے دار کئی سالار اور سردار راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افی سخت بد دل ہوا اور اس نے رہی سہی فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم نے ارور پر قبضہ کر کے ایک نو مسلم سندھی کو ناظم مقرر کیا اور ملتان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ارور موجودہ روہڑی کے قریب واقع ہے۔ ملتان کی جانب مسلمانوں کی پیش قدمی نے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا رکھی تھی۔ ذہنی طور پر وہ لڑنے سے پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اسلامی لشکر نے حتی الامکان تیزی سے دریائے ستلج عبور کر کے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کم و بیش 17 روز جاری رہا۔ اس دوران چھوٹی بڑی جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ آخر مسلمانوں کے مصمم ارادے کے سامنے اہل ملتان کی قوت مدافعت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جس روز ملتان کے قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا، اشبا فصیل پر کھڑا دور مغرب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مغرب جہاں اویس، زلفا اور آسیہ کی قبریں تھیں اور جہاں ایک صحرائے بسیط میں وہ جادو نگری آباد تھی، تلخوں شیریں یادیں قطار در قطار اشبا کی آنکھوں میں اتر رہی تھیں۔ پچھلے چند ماہ میں اس کی زندگی نے کتنی تیز رفتاری سے سفر طے کیا تھا، کیسے کیسے لوگ ملے تھے اور بچھڑ گئے تھے۔ شہر ملتان کی اس فصیل پر کھڑے ہو کر رنگا چماری، افتیلا جام اور اشوکا وغیرہ کے بارے میں سوچنا کتنا عجیب لگتا تھا، اور کتنے انہونے لگتے تھے وہ واقعات۔ اور آسیہ تو شاید اسے خواب میں ملی بھی تھی اور بچھڑ بھی گئی تھی۔ کیوں جلدی مر گئی تھی وہ؟ جی بھر کر وہ اپنے پیارے بچے کو پیار بھی نہیں کر سکی تھی وہ تو۔ اچانک اشبا کو اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ چٹھی رساں اس کے ہاتھوں میں ایک چٹھی تھما رہا تھا۔ ہزر موت سے آئی ہے، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اشبا نے اشتیاق سے لفافہ کھولا۔ تحریر اس کی والدہ کی تھی۔ انہوں نے تفصیلی خط لکھا تھا جس میں اشبا کے سابق خطوط کے جواب تھے اور نئی کامرانیوں کی مبارکباد بھی۔ آخر میں انہوں نے لکھا تھا، بیٹے، میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تمہیں گھریلو معاملات کے بارے میں بتا کر پریشان کروں، لیکن چونکہ تمہارے نانا کا اصرار اب بہت بڑھ چکا ہے اور یوں بھی اسلامی فوج اب اپنی کامیابیوں کو مستحکم کر چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہاں کے حالات سے آگاہ کر دوں۔ اس کے بعد اگر تمہیں تمہارے حالات اجازت دیں تو تم واپس آ جاؤ۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے تمہارے نانا سخت علیل ہیں۔ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ تمہاری زبان سے اسلامی فتوحات کا آنکھوں دیکھا حال سن سکیں۔ وہ رات دن تمہیں یاد کرتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے وہ موت سے ایک اذیت ناک جنگ لڑ رہے ہیں۔ والدہ کا پورا خط پڑھنے کے بعد اشبا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اسے اپنے نانا سے بے پناہ محبت تھی اور والدہ کا خط اشارہ دے رہا تھا کہ نانا سے اس کی عارضی جدائی کبھی نہ ختم ہونے والی جدائی میں تبدیل ہونے والی ہے۔ وہ بے قرار ہو گیا۔ چند روز بعد جب اسلامی فوج فتح ملتان کے بعد واپس روانہ ہونے کو تیاری کر رہی تھی، اشبا نے سپہ سالار محمد بن قاسم سے اپنے گھریلو حالات کا ذکر کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا اسے ہر صورت اپنے نانا کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے اور واپسی کا سفر اختیار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا، کاش میرے بس میں ہوتا، میں آپ کو ہوا کے گھوڑے پر سوار کروا دیتا تاکہ اس محترم بزرگ کی آخری خواہش کا احترام ہو سکتا جس نے برسوں پہلے اس تاریک سرزمین پر توحید کی پہلی شمع روشن کی تھی۔ اشبا اسلامی فوج کے ساتھ ارور پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا، امیر عساکر محمد بن قاسم سے اجازت طلب کی اور سیستان کے راستے دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ حلابہ کے علاوہ پونم بھی اس کے ساتھ تھی۔ سیستان میں پونم کا ایک ماموں رہتا تھا۔ اس کا شمار سندھ کے گنے چنے ویدوں میں ہوتا تھا۔ پونم کا خیال تھا کہ زندگی کے باقی دن گزارنے کے لیے اسے وہاں پناہ مل جائے گی۔
سیستان کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اشبا کی نگاہ اس خوبصورت محل پر پڑی جہاں آسیہ سے اس کی شادی ہوئی تھی اور جس کے در و دیوار میں آسیہ نے اپنی زندگی کے چند خوش و خرم دن گزارے تھے۔ اشبا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس محل سے نگاہیں چراتا ہوا وہ پونم کے ساتھ ایک کہنہ سال حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ یہ حویلی شہر کے مضافات میں واقع تھی اور اس کی پیشانی پر سنسکرت میں دواخانے کے حروف تحریر تھے۔ یہ پونم کے ماموں کا ٹھکانہ تھا۔ وہ پختہ عمر ایک فربہ اندام شخص تھا۔ اس نے ان تینوں کا استقبال کیا۔ پونم خط کے ذریعے اسے اپنے حالات سے پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ اشبا اور حلابہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے مگر پونم کے ماموں نے انہیں رات وہاں گزارنے پر مجبور کیا۔ اس نے کہا، آپ چنتا نہ کریں، میں صبح سویرے آپ کو خود شہر سے باہر چھوڑ آؤں گا۔ وہ ایک روشن خیال ہندو تھا، حالانکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی بھانجی مسلمان ہو چکی ہے، مگر وہ اسے زندگی بھر کی پناہ دینے پر تیار تھا۔ اس نے پونم سے کہا کہ وہ خود ہی اپنے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرے۔ رات سونے سے پہلے اشبا کو کسی قریبی کمرے سے کسی مریض کی نحیف آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ اشبا نے اپنے میزبان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میزبان نے جواب دیا، یہ ایک لا علاج مریض ہے اور راجپوتانہ سے آیا ہے، چند دن کا مہمان ہے۔ میزبان نے مریض کا ذکر ایسے انداز سے کیا کہ اشبا اسے دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ میزبان کے ساتھ مریض کے کمرے میں پہنچا۔ خستہ حال حویلی کے پچھواڑے ایک تنگ و تاریک کمرے میں ایک زندہ لاش چارپائی پر نظر آ رہی تھی۔ دیے کی مدھم روشنی اس کے مدکوک چہرے کو کچھ اور بھی زرد دکھا رہی تھی۔ اشبا نے اسے دیکھا اور سکتے میں رہ گیا۔ وہ مانک تھا، اپنی ریاست کا سب سے بڑا جاگیردار، اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے باوقار نوجوان۔ اشبا نے آخری بار اسے کوئی 4 مہینے پہلے سفید محل میں دیکھا تھا، جب اشبا اپنی بہن زلفا کو پکارتا پھر رہا تھا۔ مانک بھی کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اشبا جانتا تھا وہ کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ ان دونوں کو تلاش ایک ہی ہستی کے لیے تھی۔ اشبا کے دل سے ایک ناقابل برداشت ٹیس اٹھی۔ سفید محل کے مناظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ یقیناً مانک بھی چندا کی موت سے آگاہ ہو گیا تھا اور یہی آگاہی اسے اس حال تک لے آئی تھی۔ یہ صدمہ اس کے لیے کم نہیں تھا۔ اس کی جگہ پتھر کا انسان بھی ہوتا تو ٹوٹ کر ریت ہو جاتا۔ وہ موت کی سرحد پار کر کے اس سے ملی تھی، لیکن مل کر پھر بچھڑ گئی تھی، دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش حلابہ اسے پرماتما کی قید سے آزاد ہی نہ کرواتی۔ اشبا نے بڑے درد سے سوچا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا مانک کے سرہانے پہنچا۔ پونم کے ماموں نے حیرانگی سے کہا، شاید آپ اسے جانتے ہیں۔ اشبا نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، کوئی 1 ماہ پہلے کچھ نامعلوم لوگ اسے علاج کے لیے میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اشبا مانک کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کی تپتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے کہا، مانک آنکھیں کھولو، دیکھو یہ میں ہوں، حلابہ بھی میرے ساتھ ہے، آنکھیں کھولو مانک۔ مانک کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور ایک باریک درز سے اس کی دھندلی پتلیوں نے جھانکا۔ اشبا کو دیکھ کر اور اسے پہچان کر بھی مانک کا چہرہ بے تاثر رہا۔ شاید اس کے رگو پے میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ چہرے پر تاثرات ابھر سکتے۔ اس کے خشک لبوں نے حرکت کی۔ اشبا نے کان اس کے ہونٹوں سے لگائے۔ چندا پھر مر گئی سردار، چندا پھر مر گئی، وہ بار بار یہی فکرہ کہہ رہا تھا۔ اشبا نے کہا، حوصلہ رکھ میرے بھائی، چندا مر گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں زندہ رہنے کا جواز ابھی موجود ہے۔ تو ابھی زندہ رہے گا، تو ضرور صحت یاب ہوگا۔ اشبا کا لہجہ جذباتی ہو رہا تھا۔ مانک بڑی بے دلی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یوں لگتا تھا پچھلے 4 مہینوں نے اس کے جسم سے زندگی کی ہر رمق چھین لی ہے۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی، میں چند گھڑیوں یا چند پہروں کا مہمان ہوں سردار، میری نجات کی دعا کرو۔ اشبا نے کہا، نہیں میرے بھائی، مایوسی کی باتیں نہ کر، تیری عمر مرنے کی نہیں ہے، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ اشبا نے حلابہ کو بھی مانک کے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں رات گئے تک اس سے باتیں کرتے رہے، اسے دلاسے دیتے رہے۔ اشبا نے کہا، مانک ہم تجھے اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جو ہی تیری حالت کچھ بہتر ہوئی ہم تجھے اپنے ساتھ عازم سفر کریں گے۔ اس تاریک کوٹھڑی سے باہر کی زندگی تیری منتظر ہے۔ تو ہمارے ساتھ عرب جائے گا۔ وہاں کی صحت بخش کھلی آب و ہوا میں تیرے سارے روگ مٹ جائیں گے۔ ہمارے علاقے کا پانی اور وہاں کی خالص غذا تو مردے میں جان ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے کرم سے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اشبا اور حلابہ ساری رات مانک کی ہمت بندھاتے رہے، اس کا رخ دوبارہ زندگی کی جانب پھیرنے کے لیے منصوبے بناتے رہے۔
مانک عجب بے حسی سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، خوشی کا نہ غم کا۔ ہاں، یہ احساس ضرور ہوتا تھا کہ اس عالم بے کسی میں اسے اشبا اور حلابہ کی آمد اچھی لگی ہے۔ اگلے روز تیسرے پہر مانک یکایک اپنے دکھوں کے بوجھ سے نجات پا گیا۔ چند ہچکیوں کے ساتھ اس کے چہرے پر کسی معصوم بچے کی خوشی نظر آئی اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ مانک کے ساتھ ہی محبت اور خلوص کی ایک لافانی داستان ختم ہو گئی۔ وہ داستان جو تاریک جنگل کے سفاک فرما روا کے جبر سے شروع ہوئی اور حالات کے دشت میں رسم و رواج کی پتھر کھائی ہوئی روتی اور بلکتی ہوئی آج اس تاریک کمرے میں ڈھیر ہو گئی۔ مانک مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے اشبا اور حلابہ نے اسے اسلامی طریقے سے اس کے کفن کا انتظام کروایا۔ اس کے سفر آخرت میں سیستان میں موجود سینکڑوں مسلمان سپاہی بھی شریک تھے۔ اس بہت بڑے جنازے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ خدا مرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ سیستان سے اپنے بچے مسلم کو حاصل کرنے کے بعد اشبا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بچے کی آیا بھی ان کے ساتھ تھی۔ چند روز بعد وہ لوگ دیبل پہنچ گئے۔ اشبا بری کے بجائے بحری راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا، لہٰذا مکران کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے کاٹھیا واڑ کا رخ کیا۔ دراصل اشبا اپنے والد کی قبر بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ گرم صحرا میں ایک طویل دشوار سفر کے بعد وہ لوگ کاٹھیا واڑ پہنچ گئے۔ والد مرحوم کی قبر تک پہنچنے سے پہلے اشبا کو اپنے مختصر قافلے کے ساتھ چند دن اور بھٹکنا پڑا۔ آخر وہ سعد گھڑی آئی جب اشبا اور حلابہ بحر ہند کے ساحل پر کھجوروں کے ایک جھنڈ تلے ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ اس بستی کے مچھیروں کے لیے یہ ایک گمنام شخص کی قبر تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ صحرا و تھر کی وسعتوں میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں ہزاروں انسانوں کے دلوں پر اس شخص کا نام کنندہ ہے، اور وہ ایک زمانے سے اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ اشبا اور حلابہ دیر تک اس قبر پر موجود رہے اور 5 ماہ کا معصوم مسلم آیا کی گود میں حیران آنکھوں سے دادا کی آرام گاہ کو دیکھتا رہا۔ اس ساحل کو دیکھ کر اشبا کی آنکھوں میں تمام بھولے بسرے منظر تازہ ہو چکے تھے۔ بحر ہند کے شور مچاتے پانی کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی اپنے والدین کے ساتھ اس ویران ساحل پر اترا ہے، اور چچا امرناتھ مچھیروں کے سردار سے بات چیت میں مصروف ہے۔ ابھی کوئی سانحہ رونما نہیں ہوا، نہ اس کے ابا جان کو لحد میں اتارا گیا ہے، نہ اس کی والدہ پر غشی طاری ہوئی ہے، نہ چچا امرناتھ نے اسے سینے سے لگایا اور آنسو بہائے ہیں، اور نہ ہی وہ 20 برس گزرے ہیں جنہیں پل پل گزارنے کے بعد وہ آج پھر اسی جگہ کھڑا ہے۔ 2 روز اس ساحل پر گزارنے کے بعد اشبا کو عدن کی طرف جانے والا ایک تجارتی جہاز مل گیا۔ انہوں نے گھوڑے اس بستی میں فروخت کر دیے اور جہاز پر سوار ہو گئے۔ اس جہاز نے چند ہفتے کے بعد انہیں عدنان کی بندرگاہ پر اتار دیا۔ یہاں سے ان کا صحرائی سفر شروع ہو گیا۔ سمندری سفر کے دوران ہی مسلم کی آیا بیمار ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے صحرائی سفر سے انکار کر دیا اور ایک ساحلی بستی میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اشبا نے یہاں سے 2 صحت مند اونٹ خریدے اور یوں وہ تینوں اپنی منزل حضر موت کی طرف روانہ ہوئے۔ حضر موت میں اشبا کا استقبال فقید المثال تھا۔ یوں لگتا تھا پورا علاقہ بنو عمار کی بستی میں امڈ آیا ہے۔ اشبا سب سے پہلے نانا سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جان کر اسے بے پناہ دکھ ہوا کہ وہ کوئی 1 ہفتہ پہلے دار فانی کوچ کر چکے ہیں۔ اشبا کی والدہ اس کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ اشبا نے انہیں بہت تسلی دی۔ دم توڑتے ہوئے اشبا کے نانا داؤد بن مغیرہ ایک عجیب فرمائش کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب اشبا واپس آئے اور بستی والوں کو اپنے کامیاب واقعات سنائے تو یہ مجلس ان کی قبر کے نزدیک برپا کی جائے۔ بستی والے اس وصیت پر ہر صورت عمل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا جو ہی اشبا اپنے قریبی عزیزوں سے مل کر فارغ ہوا، اسے ایک جلوس کی صورت داؤد کی قبر پر پہنچا دیا گیا۔ وہ عصر کا وقت تھا۔ اشبا کی گفتگو عصر کے فوراً بعد شروع ہوئی اور ساری رات جاری رہی۔ لوگ بے پناہ اشتیاق سے اپنی اپنی جگہوں پر جمے بیٹھے رہے۔ ایک محفل آسمان پر چاند تاروں کی تھی اور ایک زمین پر اشبا اور اس کے ساتھیوں کی۔ صحرا کی پر لطف خنک ہوا میں کبھی کبھی سامعین کے پرجوش نعرے گونج جاتے تھے۔ اگلے روز طلوع آفتاب کے وقت لوگوں نے بامشکل اشبا کو جانے کی اجازت دی تھی، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اگلے 10-15 روز بنی حنان، بنی صفال اور دیگر قریبی علاقوں سے مسلسل چھوٹے چھوٹے قافلے آتے رہے اور جنگ کے واقعات سنتے رہے۔ بہت سے لوگ انہیں تحریر کر کے لے جاتے رہے۔ اسی طرح قریباً 1 ماہ گزر گیا۔
اشبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرموت کے باشندوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا سنہری شاہین در حقیقت اشبا ہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سنہری شاہین سے وابستہ تمام محبتیں اور عقیدتیں بھی اب اشبا سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ لوگ اس کی یہ خطا بھی بھول چکے تھے کہ وہ خالصتاً عربی نہیں، وہ ان کے لیے ایک نامور بہادر کے سوا اب اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ایسا بہادر جس نے نہ صرف بوہان رومی جیسے جنگجو کو ہلاک کیا تھا بلکہ سرزمین ہند پر شجاعت اور جواں مردی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ وہ ایک سرمئی شان تھی، دور مغرب میں سرخ کناروں والے ابر کے ٹکڑے تیر رہے تھے، مشرق میں آسمان صاف اور گہرا نیلا تھا، ایسا آسمان جو صحرا کے باسیوں سے ایک خوشگوار خنک رات کا وعدہ کرتا ہے۔ اشبا نماز عصر ادا کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سرات اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے اندر آ گئی۔ اشبا ماں کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سرات نے اس کے پاس پہنچتے ہوئے کہا، اشبا، آج ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے امی جان۔ اشبا، بیٹے، میں کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ اشبا نے ذرا سا گھبرا کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ حلابہ مسلم کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دھو کر الگنی پر پھیلا چکی تھی اور اب صحت میں کھڑی اداسی سے اپنے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، وہی گھر جس میں 1.5 سال پہلے وہ اپنے دادا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اشبا کے صحن سے اس ویران مکان کے در و دیوار صاف دکھائی دیتے تھے۔ اشبا نے کہا، کیسی شادی امی جان؟ شادی تو ایک بار ہو چکی۔ سرات نے بار بار پوتے کا منہ چوما اور بولی، بیٹے، تیرے سامنے پوری زندگی پڑی ہے اور پھر یہ معصوم بچہ ہے، میں کب تک جیوں گی؟ اسے ماں کی ضرورت ہے۔ اشبا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، گستاخی کے لیے بے حد شرمندہ ہوں امی جان، میں اب شادی نہیں کروں گا۔ میں چند دن آپ کے نیاز حاصل کرنے کے بعد واپس ہندوستان جا رہا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ والے میرے سپاہی میدان میں برسرے پیکار ہوں اور میں یہاں بیٹھا رہوں۔ اگر ہندوستان میں جنگ کا میدان سرد ہو گیا تو شاید میں شمالی افریقہ یا ترکستان کی طرف چلا جاؤں۔ امی جان، آپ نے مجھے ایک سپاہی بنایا تھا، پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیوں کر رہی ہیں کہ میں اس بستی کا ہو کر رہ جاؤں گا؟ اشبا کے دوبارہ جانے کا سن کر سرات ایک دم گہری اداسی میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد ایک طویل سانس لے کر بولی، بیٹے، تمہیں میں منع نہیں کروں گی، لیکن کہیں بھی جانے سے پہلے تجھے میری یہ آخری خواہش پوری کر دینی چاہیے۔ اشبا نے آزردگی سے کہا، امی جان، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرات اشبا کے انکار کو خاطر میں نہیں لائی اور اسے مسلسل سمجھاتی بجھاتی رہی۔ آخر اشبا نے عاجز آ کر کہا، امی محترم، آپ اس سے تو پوچھ لیں۔ سرات نے بڑے اعتماد سے کہا، تو اس کی بات کو چھوڑ، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے تجھ سے زیادہ جانتی ہوں۔ لیکن اگلے روز اشبا نے اپنی والدہ کو بہت اداس اور مایوس دیکھا۔ وہ بہت خاموش نظر آ رہی تھیں۔ اشبا سمجھ گیا کہ حلابہ کے ساتھ ان کی کوئی بات ہوئی ہے۔ اس رات جب اس کی والدہ حسب معمول چشمے سے پانی لینے گئی ہوئی تھیں، اس نے حلابہ سے بات کی۔ حلابہ، امی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ حلابہ نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ وہ یکسر خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ ننھا مسلم اس کی باہوں سے لپٹ کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اشبا نے کہا، حلابہ، یہ میری نہیں، امی کی سوچ ہے، تم نے برا تو نہیں مانا؟ حلابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ بولی، اشبا، میں امی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میرا دل مر گیا ہے، میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ اشبا نے ایک طویل سانس لی۔ چلو، اچھا ہوا تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ بہرحال اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ حلابہ نے کہا، میں چاہتی ہوں آپ خود انکار کر دیں۔ ایک بے آواز آہ اشبا کے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے حلابہ، میں خود ہی امی سے کہہ دوں گا، تمہیں زحمت نہیں ہوگی، لیکن تم کہاں جاؤ گی؟ ماں عدن، حلابہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اشبا کو یاد آیا کہ ماں عدن میں حلابہ کے کچھ ددیالی رشتہ دار مقیم ہیں۔ چند سال پہلے وہ ایک دفعہ وہاں رہنے بھی گئی تھی۔ اشبا کو یاد تھا ان دنوں وہ کتنا اداس رہا تھا۔ وہ اب بھی ماں عدن جا رہی تھی، اس دفعہ شاید کبھی نہ آنے کے لیے، مگر اب وہ پہلے سی بے تابیاں نہیں تھیں۔ غموں کی یورش سے دل پتھرا چکے تھے۔ چند روز بعد اشبا نے ننھے مسلم کو دودھ پلانے والی ایک کوہستانی عورت کے سپرد کر دیا۔ مقامی دستور کے مطابق اب بچے کو 5 برس تک اس دایا کے پاس رہنا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ ہندوستان جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حلابہ اپنا آبائی مکان بیچ کر ماں عدن کا رخ کر رہی تھی۔ آخر وہ صبح جدائی پہنچ ہی گئی، جس کی آمد کا دھڑکا ہر لہجہ لگا ہوا تھا۔ حلابہ بنو عمار کی بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر ماں عدن چلی گئی۔ اسے رخصت کر کے اشبا نے پوچھا،
حلابہ، رک نہیں سکتی ہو؟ حلابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک دفعہ اشبا کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ ان آنکھوں میں التجا تھی۔ دیکھو، مجھے بھول نہ جانا، مجھے یاد رکھنا، موسم موسم، سال با سال، تہوار با تہوار، میں اپنی یادیں تمہارے پاس امانت چھوڑے جا رہی ہوں، انہیں گنوا نہ دینا۔ کسی ایسے ہی اجلے سویرے کو جب کاروانوں کے اونٹ گھنٹیاں بجاتے جنوبی ساحلوں کا رخ کریں، یا بادل شمال اس بستی کی گلیوں سے ہو کر گزرے اور تمہیں میری یاد آ جائے، تو دعا مانگنا کہ میرے بد نصیب دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر ایسا ہو گیا تو میں ضرور آؤں گی۔ تم کہیں بھی ہوگے، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، اور ایسا نہ ہو سکتا تو پھر میرے محبوب، خدا حافظ، خدا حافظ۔ دو آنسو حلابہ کی آنکھوں سے ڈھلکے اور اس ریت میں جذب ہو گئے جس کا ہر ذرہ ان کی محبت کا گواہ تھا۔ حلابہ چلی گئی اور اشبا اپنے اداس گھر میں واپس آ گیا۔ اب وہ بھی یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ وہ ہندوستان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران اسلامی دارالخلافہ دمشق میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے۔ خلیفہ ولید وفات پا گئے اور ان کی جگہ سلیمان بن عبد الملک نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ سلیمان ایک کینہ پرور شخص تھا۔ محمد بن قاسم سے اس کی دشمنی مسلمہ تھی۔ اس نے مسند خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ یزید بن ابو قبصہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا اور محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا۔ اسلامی تاریخ کے اس نو عمر ترین سالار کے اقبال کا سورج عین نصف النہار پر ڈوب گیا۔ اسے نا کردہ گناہوں کی سزا میں پابایا زنجیر عراق لایا گیا اور واسط کے قید خانے میں اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ عالم اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس پر جتنے بھی آنسو بہائے جاتے کم تھے۔ اشبا مہینوں اس غم میں غلطاں رہا۔ ایک روز وہ نماز فجر کے بعد روتے ہوئے ساب ابو ریاض کے گھنے پیڑوں کے سائے تلے سو گیا۔ اس نے خواب میں محمد بن قاسم کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں کوئی فرشتہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے زخمی چہرے پر ایک آسودہ تبسم تھا۔ اس نے اشبا سے مخاطب ہو کر کہا، اے محترم دوست، آنسو پونچھ لے اور ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ سجا لے۔ ہماری کوشش رائے گاں نہیں گئی۔ خدا کی قسم، ہم کامران ہیں۔ اپنی جانوں پر کھیل کر ہم نے اس کفر کی زمین پر جو نورانی یلغار کی ہے، وہ ایک نئے سویرے کا آغاز کر چکی ہے۔ جو کرنیں ہم وہاں بو آئے ہیں، وہ اس خطے کو سال ہا سال تک اجالوں کی فصل دیں گی۔ اب وہاں کا ہر پرماتما اپنے ایک سردار ہاشم کو پائے گا۔ میرے عزیز، ہم کامران ہیں۔ ہمیں خود پر فخر کرنا چاہیے اور نئے منزلوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس خواب کے بعد اشبا بیدار ہوا تو اس کا دل کا بوجھ بہت حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ چند ہفتے بعد ایک روز اس نے ماں سے اجازت لی اور ترکستان کا رخ کیا۔ وہ پورے 2 برس اسلامی فوج کے عام مجاہد کی حیثیت سے مختلف محاذوں پر داد شجاعت دیتا رہا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اس کے بازو شب و روز تلوار زنی کرتے رہے۔ دشوار راستوں کی گرد اس کی پیشانی پر سجتی رہی اور نعروں کی گونج میں وہ دشمن پر جھپٹتا رہا۔ پورے 2 سال بعد وہ واپس آیا۔ اس کی ماں نے قبیلہ بنی حنان کی ایک حسین لڑکی اس کی دلہن بنانے کے لیے چنی ہوئی تھی، مگر ماں کے بے پناہ اصرار اور اپنی غیر معمولی فرما برداری کے باوجود وہ خود کو زندگی کے اس سفر کے لیے آمادہ نہ کر سکا۔ ماں نے بیٹے کی مجبوری دیکھی تو اس نے بھی دل پر پتھر رکھ کر عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بیٹے کے زخموں کو کریدنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ یوں آہستہ آہستہ ان دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی۔ اشبا 4 قبیلوں کا متفقہ سردار تھا۔ اس کی انتظامی مصروفیات بے پناہ تھیں۔ اس نے ان مصروفیات کو کچھ اور بڑھا کر خود کو گردش روز و شب میں گم کر لیا۔ کبھی جب وہ فارغ ہوتا تو سرات اس کے پاس بیٹھ جاتی اور ہندوستان اور ترکستان کے واقعات سنتی۔ ہندوستان کے تمام واقعات اشبا کئی مرتبہ ماں کو سنا چکا تھا، لیکن ایک بات کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا اور نہ وہ کر سکتا تھا۔ وہ ماں کو کیسے بتا سکتا تھا کہ برسوں پہلے اس سے بچھڑی ہوئی بیٹی اسے زندہ ملی تھی اور موت اسے پھر واپس لے گئی۔ وہ یہ خبر سنا کر ماں کو خون کے آنسو رلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اپنے دل کو بھی یہی سمجھا چکا تھا کہ زلفیٰ اسی وقت مر گئی تھی جب پرانے مندر میں اسے کسی کا نیزہ لگا تھا۔ چندہ تو ایک خواب تھا جو کچھ دیر کے لیے اس کی پلکوں پر اترا تھا اور پھر ٹوٹ گیا۔ صحرا کا سورج دھوپ کی جھولیاں بھر بھر کر ریت بکھیرتا رہا۔ ستارے رات رات بھر اس ریت میں اپنی کھوئی ہوئی شبنم ڈھونڈتے رہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے سرکتا رہا اور اسی طرح 5 برس گزر گئے۔
اشبا کا بیٹا اب قریباً 5.5 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے 10 روز کا سامان سفر تھیلوں میں رکھا اور اپنے بچے کو لینے کے لیے شتاء الخال روانہ ہو گیا۔ وہ ایک تیز رفتار سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ اپنے سفر کے 5ویں روز اس کا گزر سوق العزیز سے ہوا۔ سوق العزیز سے کچھ ہی فاصلے پر وہ معدن نامی قصبہ تھا جہاں حلابہ رہتی تھی۔ سوق العزیز سے گزرتے ہوئے اشبا پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنے برس گزر چکے تھے، پھر بھی اس کے دل کی کوئی کھڑکی ابھی تک نیم وا تھی۔ وہ سوق العزیز کے نخلستان میں پانی لینے کے لیے رکا تو ایک ادھیڑ عمر بدو نے اسے پہچان لیا۔ وہ بولا، تم سردار اشبا ہو نا؟ اشبا نے اسبات میں جواب دیا۔ بدو نے بتایا کہ وہ ایک عرصہ بنو عمار کی بستی میں رہ چکا ہے اور چند ہی ماہ پہلے عدن آیا ہے۔ اس نے حلابہ کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ وہ ماں عدن میں اپنے ایک چچا ابو یوسف کے گھر میں رہتی ہے۔ اس ذکر نے اشبا کو دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے حلابہ کا حال احوال دریافت کیا اور پوچھا، اس کی شادی ہو چکی ہے؟ بدو بولا، شادی؟ اس کا تو 4-5 سالہ بچہ بھی ہے۔ اشبا کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ نہ جانے کیوں وہ کھڑا کھڑا پسینے میں بھیگ گیا۔ بدو اصرار کرنے لگا کہ اب وہ یہاں تک آیا ہے تو وہ اسے معدن ضرور لے جائے گا، ویسے بھی شام ہونے کو تھی اور اس علاقے میں لوگ شام کے وقت کسی شناسا مسافر کو سفر جاری رکھنے کی اجازت دینا بد اخلاقی سمجھتے تھے۔ بدو نے اشبا کو ساتھ لے جانے پر مجبور کیا اور اشبا کے دل میں اب حلابہ اور اس کے بچے کو دیکھنے کی خواہش جاگ گئی تھی۔ اس نے بدو کو ساتھ لے کر اونٹ کا رخ بدل دیا۔ شام کے فوراً بعد وہ معدن پہنچ گئے۔ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر اونٹ رک گیا۔ یہی حلابہ کا مسکن تھا۔ ایک 4-5 سالہ بچہ اکال پہنچے دروازے پر کھیل رہا تھا۔ بدو نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اشبا سمجھ گیا کہ یہی حلابہ کا بچہ ہے۔ اس نے اونٹ سے اتر کر بچے کو گود میں لیا۔ وہ چمکیلی آنکھوں والا بے حد خوبصورت اور ہوشیار بچہ تھا۔ اشبا نے اسے کافی دیر پیار کیا۔ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ اشبا نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے اندر اشارہ کیا۔ اتنے میں دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ کسی نے بدو کو مخاطب کر کے کہا، عابد، انہیں اندر لے آؤ۔ یہ حلابہ کی آواز تھی۔ اشبا اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ بچے کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں آئی تھی کہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر اب اسے اندر جانا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نفاست سے سجے ہوئے ایک کمرے میں چوبی تخت پر بیٹھا تھا۔ حلابہ کی فربا اندام چچی اس کے سامنے سے کھانے کے خالی برتن اٹھا کر واپس جا چکی تھی۔ بچہ اتنی دیر میں اشبا سے بے تکلف ہو چلا تھا اور اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ سامنے ایک ریشمی پردے کے پیچھے حلابہ موجود تھی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے پوچھا، آپ شتیع الخال سے آئے ہو؟ نہیں، ابھی تو جا رہا ہوں، اشبا نے جواب دیا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حلابہ نے پوچھا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اشبا نے مختصر الفاظ میں اسے خیر خیریت سے آگاہ کیا۔ بچہ اس دوران خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ جلد ہی اشبا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے توتلی زبان میں پوچھا۔ عین اس وقت حلابہ نے بھی یہی سوال کیا۔ اشبا نے کہا، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، پیٹ بھر گیا ہے، اب سفر جاری رکھنا دشوار محسوس نہیں ہوتا۔ حلابہ نے پوچھا، مسلم کو لینے جا رہے ہیں؟ اشبا نے اسبات میں جواب دیا۔ وہ بولی، اتنے سالوں بعد اسے پہچان لیں گے؟ اشبا نے کہا، شاید۔ آخری بار جب اسے دیکھا تو وہ کوئی 1.5 سال کا تھا۔ بعد میں اس کی دایا 2-3 دفعہ اسے بنو عمار لے کر آئی، مگر اتفاقاً میں اسے دیکھ نہ سکا۔ حلابہ نے کہا، اب آپ کو شتیع الخال جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اشبا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس لیے کہ مسلم اب وہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مسلم آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یکایک زمین و آسمان اشبا کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ وہ اپنی زندگی کے حیرت ناک ترین لمحوں سے دوچار تھا۔ گمسم کھڑا وہ بچے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ تم مسلم ہو؟ اس نے پوچھا۔ بچے نے شوخی سے کہا، آپ کو میری امی کی بات کا یقین نہیں آیا ہے؟ اشبا نے گھوم کر پردے کی طرف دیکھا۔ حلابہ کا نصف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکائے جھکائے کہا، میں مسلم کو پچھلے برس ہی شتیع الخال سے لے آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اطلاع ملی تھی کچھ ہندو قیدی یمن کے قید خانے سے فرار ہو گئے ہیں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، مسلم وہ بچہ ہے جس کی جان پر ہزاروں تنگ نظر ہندوؤں کی نظریں ہیں۔ ہمیں اس بچے کو ہمیشہ اپنی جان سے لگا کر رکھنا ہے اور کوئی خطرہ اس کی حیات کے لیے مول نہیں لینا۔ اشبا نے گہری نظروں سے حلابہ کی طرف دیکھا۔ اس کی جھکی جھکی نگاہیں اور کھلا کھلا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ بنو عمار کے اس گھر میں پھر سے بہار آنے والی ہے۔ وہ گھر جہاں پچھلے 5 برس سے ایک اداس بڑھیا سرات
اپنے اداس بیٹے اشبا کے ساتھ ایک ویران زندگی گزار رہی تھی۔ حلابہ پردے کی اوٹ سے نکلی تو مسلم بھاگ کر اس سے لپٹ گیا اور لگاتار اس کے رخساروں اور گردن پر بوسے دینے لگا۔ حلابہ مسکرا رہی تھی، اسے مسکراتے دیکھ کر اشبا بھی زیر لب مسکرا دیا۔ عرب کا خوبصورت چاند روزن سے جھک کر یہ حسین منظر دیکھنے لگا۔